السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور گھر کے بزرگوں کو دل کے امراض، قبض، گیس، بواسیر اور موٹاپا دور کرنے کے لیے سفید آٹے کے اندر یہ چنوں کا آٹا کبھی ڈال دیا، کبھی مکئی کا، کبھی باجرے کا۔ اب یہ غذا معتدل ہو گئی۔ اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن اس کو بھولنا نہ۔ ساری زندگی آپ ہیں، یہی طریقہ اختیار کرو کہ بازار سے آٹا منگواؤ سفید، اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز چنے کی شکل میں، مکئی کی شکل میں، باجرہ کی شکل میں، اس طرح بے شمار غذائیں ہیں۔ آپ جانوروں کے بارے میں تو یہ سوچتے ہو، لیکن انسانوں کے بارے میں یہ سوچتے ہی رہنا، اس کو بھولنا دینا۔ آپ نے تو آٹا اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیا، لیکن ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں کہ یہ غذا جو ہے وہ قیمتی ہوگی، مہنگی ہوگی۔ غذا قیمتی اور مہنگی نہیں ہوتی، غذا کو قیمتی اور مہنگا بنایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ ہوش سے اگر کام لو تو سستی غذائیں ہی انسانی صحت کے لیے اچھی ہوتی۔ یہ بہت بڑی غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی ہے۔ سادہ غذا ہو، سادہ آٹا ہو، سادہ کھانا پینا ہو، لیکن اس کو کسی سلیقے کے ساتھ بنایا جائے تو وہی قیمتی اور وہی مہنگا ہوتا ہے اور وہی صحت مند ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں سوکھی روٹی ہوتی تھی، یہ بڑی مزیدار ہوتی تھی۔ مزیدار کیسے؟ جب آپ نے سوکھی روٹی کو چبانا تو وہ روٹی کو ہاضم کرنے کے لیے جو رس پیدا ہوتا ہے منہ کے اندر، وہ شامل ہو جاتا تھا، اور معدے میں پہنچتے ہی وہ ہاضم ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر روٹی کے بجائے پراٹھے، حلوہ پوڑی، اور پھر معمولی گھی ڈالا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ہوٹل ہوں، گھر ہوں، بغیر سوچے سمجھے اتنا گھی ڈال دیا جاتا ہے، اتنا گھی ڈال دیا جاتا ہے کہ گویا یہ گھی، ڈالڈا گھی جب ہماری صحت اس سے بنے گی۔ اور پھر وہ جو شکر کولا اور گڑ کولا تھا، ہم نے اس کو بلا دیا، اس کی جگہ سفید چینی، کیمیکل سے اس کی پٹائی ہوئی ہو، اور تازہ پانی کے بجائے ٹھنڈا یخ پانی۔ کھیر پکتی تھی، اس کی جگہ آئس کریم شروع ہو گئی۔ تو یہ سب غلطی پہ ہم غلطی کرتے جا رہے ہیں۔ سادہ پانی تو ہمارے حلق میں اترتا ہی نہیں، ہم نہیں سادہ پانی پی سکتے، نہ ہماری عورتیں، نہ ہمارے بچے۔ اور بچوں کو اتنا غلط راستہ ہم نے سکھا دیا ہے کہ بوتلوں پہ بوتلیں۔ اور پھر اگر کوئی آدمی گھر کے اندر مہمان آ گیا تو اس نے السلام علیکم کہا، وعلیکم السلام بعد میں کہیں گے، پہلے بوتل آ جائے گی۔ محبت ہے، ہم نے محبت کا اظہار کیا۔ اگر ہم نہیں پلائیں گے تو یہ بھی کل نہیں پلائے گا۔ تو یہ محبت، یہ تو انسان کو قبر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ ایسی محبت کا کیا کرنا؟ اور یہاں کبھی بتی نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، تو گویا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ اگر پانی نہیں آتا تو ہمارے نلکوں میں آج سے جو ڈالڈا گھی آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہانڈیاں ہمیں بتلا رہی ہے۔
اگر یہ نلکوں میں جب گھی نہ آ رہا ہوتا تو اتنا نہ ڈالا جاتا. گھی تو ٹیسٹ اور ذائقے کے لیے ہلکا سا ہو. اگر آپ ہیں سرسوں کا تیل، بنولے کا تیل، مونگ پھلی کا تیل، یہ تیل آپ کو پسند نہیں آ رہے، ڈالڈا ہی ڈالنا ہے تو ڈالڈا اتنا ڈالو کہ ذائقہ ہو، بیمار نہ ہو. آپ نے تو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ نہ ہم نے خود صحت مند رہنا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو صحت مند رکھنا ہے. اتنا زیادہ گھی ڈالا جاتا ہے. ہمارے گھر میں جب وہ گھی کا چشمہ نکل آیا، ہمارے نلکوں میں جب وہ گھی بہنا شروع ہو گیا، اور پھر ہیں بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تری ڈال دے. وہ تری ہے کیا؟ یہ دیسی گھی ہے. یہ تو ڈالڈا ہے بھائی، یہ تو نقصان پہنچائے گا. اور پھر بوڑھا آدمی ہے، اسے تو ہلکا پھلکا گھی کے ساتھ کھانا، ورنہ وہ بیچارہ اور وہ بیچاریاں جو گھروں کے اندر آتی ہیں وہ کیسے ہضم کر لیں گی؟ تو اگر اس طرح کا اس طرف ہم نے دھیان نہ دیا تو آئندہ ہماری نسلوں کا بنے گا کیا؟ ملاوٹ اپنی جگہ، دھوکہ دہی اپنی جگہ، اور پھر جو مسالے جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو پتہ ہے اینٹیں ہیں، بجری ہے، ریت ہے. لیکن یہ ہے کہ محنت کون کرے، اور جو کچھ تو ہمارے پاس موجود ہے کم از کم اسے تو کسی طریقے سے اور کسی سلیقے سے استعمال کیا جائے. لیکن اس کے اندر بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے جو صحت کی طرف ہمیں لے جا رہا ہو. یہ ہمارے اندر بہت بڑی بھولیں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے امراض نے، بیماریوں نے ہمارے گھروں کے اندر جب وہ آگے ڈیرا ڈال دیا ہے. انہیں نکالنے کے لیے، اور صبح کو دیکھو تازہ روٹی اگر مل جائے، نہیں ملتی تو سوکھی روٹی مل جائے، ڈبل روٹی منگوا لو، بند منگوا لو. شہزادے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق اور واسطہ ہے، بلکہ کھاتے پیتے جب لوگوں کے پڑوس کے اندر رہتے ہیں، ڈبل روٹی بند، وہ منگوا رہا میں کہ نہ منگواؤں. یہ ڈبل روٹی اور بند، یہ رس اور یہ بسکٹ، اس سے پیٹ بھر جائے گا، معدہ بھر جائے گا، لیکن آپ کے بچوں کو طاقت نہیں ملے گی. طاقت سوکھی روٹی کے اندر ہے، دودھ کے اندر ہے، دہی کے اندر ہے، پھلوں کے اندر ہے، جوس کے اندر ہے. نہیں ہے تو سوکھی روٹی ہی دے دو 1 مہینہ ٹرائی کے لیے. یہ ڈبل روٹی اور بند اور بسکٹ، یہ کیا ہے؟ اس سے طاقت اور توانائی تو بالکل نہیں ملتی. بیکری کا کوئی بھی سامان ہو، اسے طاقت کوئی نہیں ملتی، پیٹ بھر جاتا ہے. یہ کوئی صبح اٹھے گی، کھانا پکائے گی، تو تب جب وہ بچوں کو اور جب اپنے خامد کو اور اپنے گھر کے مردوں کو جب وہ کھانا ملے گا، رات 2-2:30 بجے تک جب وہ ڈرامہ دیکھتی رہے گی، فلم دیکھتی رہے گی، اور صبح اسے نیند آ جائے گی، وہ یہی کہے گی کہ بازار سے جاؤ، وہ ڈبل روٹی منگوا لو، بند منگوا لو، بلکہ رات کو انتظام کر کے سوتی ہے. یہ بچوں کا احساس نہیں ہے، گھر کے جب مردوں کا احساس نہیں ہے، بلکہ پتہ ہے کہ رات کو میں نے 2-2:30-3 بجے تک ڈرامے دیکھنے، فلمیں دیکھنی ہیں، اور صبح مجھ سے اٹھا نہیں جائے گا. رات کو پہلے ہی انتظام کیا جائے، گھر جا رہے بیکری سے سامان پکڑ لینا، ڈبل روٹی بند، ڈبل روٹی بند، رس بسکٹ، اس پہ گزارا ہو رہا. کہ آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہے کہ جو ساری زندگی ایک ہی طرح کی غذا کھا رہا ہو؟ ایک دن دلیا بن جائے، ایک دن کھیر بن جائے، ایک دن سوکھی روٹی ہو جائے، ایک دن کوئی اور غذا، کوئی اور غذا. تو بچے ایک ہی طرح کی غذائیں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں. بچہ صبح کھانا کھاتا ہی نہیں. بچے کو پتا مجھے ملے گا کیا، بیکری کا سامان ملے گا، اس لیے اس کی طبیعت نہیں کرتی. کسی سلیقے کا کھانا جب وہ ناشتہ تیار کر کے دو، صرف 1 مہینہ ٹرائی کے لیے،
تو آپ اپنی صحتیں بھی دیکھ لینا اور اپنے بچوں کی صحتیں بھی دیکھ لینا. تو تھوڑی سی اور مہربانی کر لو کہ کھانا، گھر کا کھانا، سادہ روٹی، گھی، یہ ڈالڈا ہے، یہ انتہائی نقصان دہ ہے. یہ ہماری مجبوری ہے، یہ زبان کے ٹیسٹ کے لیے، ذائقہ کے لیے، ورنہ اس کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن اتنا ڈالے کم از کم جب وہ انسان کو نقصان تو نہ پہنچائے. بوتلوں کی جگہ پانی کا استعمال کریں. آئس کریم کی جگہ کبھی کبھی کھیر گھر کے اندر بنا لیا کرو. اگر سمجھ آ جائے، اگر عقل کو اپیل کرے تو اسے شیئر کر لینا. میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کرنا. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.